الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر مہر فرما دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پٹی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ میں ابتدائی 5 آیتوں میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اب ان 2 آیتوں میں اہل کفر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کفار جن کو ایمان سے محروم کر دیا گیا ہے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی ضد، اپنی نفرت، اسلام دشمنی کی بنیاد پر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے اور ان کے کانوں پر مہر کر دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں میں پٹی ہے اور ان کے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ یہ مشیت کی مرضی تھی کہ انہیں ایمان سے محروم رکھا جائے، بلکہ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں جو مظالم انہوں نے کیے، جو دشمنیاں کی، مخالفتوں کا انبار انہوں نے سامنے رکھا، ہر طرح کے مظالم سے انہوں نے مسلمانوں کو دوچار کیا، پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، اور کسی بھی طرح سے وہ دین کی طرف مائل نہیں ہوئے بلکہ ان کی مخالفتیں بڑھتی جا رہی تھیں، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں بے پناہ پریشان تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ محبوب، ان کے دلوں میں مہر کر دی گئی ہے، ان کی دشمنی کی بنیاد پر، ان کی مخالفت کی بنیاد پر وہ سماعتوں سے محروم کر دیے گئے اور ان کی آنکھوں پر پٹی ہے، نہ دلوں سے حق قبول کر سکتے ہیں، نہ حق سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ وہ حق دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب مقرر کیا جا چکا ہے، اس لیے آپ ان پہ محنت نہ کریں، آپ ان لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں جن کے قلوب ابھی کھلے ہوئے ہیں، جو آپ کے پیغام کو سننا چاہتے ہیں اور جن کی آنکھیں حقائق کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ ان کے لیے تو عذاب مقرر کر دیا گیا ہے اور اب یہ اس عذاب علیم سے یہ نجات نہیں پا سکیں گے۔ یہ آیات مبارکہ کفار کے طرز عمل، ان کی دشمنی اور ان کی مخالفتوں کے حوالے سے ہیں، لیکن اس کے بعد 20 آیتیں صرف منافقین کے بارے میں نازل کی گئی ہیں۔ منافقین یہ مدینہ طیبہ کے وہ لوگ تھے جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے مگر دل سے وہ کافر تھے۔ ان کا یہ عالم تھا کہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم تو مسلمان ہیں، اور جب کافروں سے ملتے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے پاس صرف مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں، دل بہلانے کے لیے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل، یہ دو رخی، یہ انتہائی خطرناک تھی، اس لیے یہ خوف تھا کہ مسلمان ان کے دھوکے میں آنے کے بعد ان کے فریب سے بچ نہ سکیں
اس لیے قرآن عظیم نے ان کے فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے ان کے اس کردار کو بہت واضح طور پر ان آیات مبارکہ بیان کیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ مدینہ میں یہودی معاشی اعتبار سے غالب قوت تھے اور مکہ کفار اسلام کے مد مقابل اپنی سازشوں مصروف تھے۔ منافقین نے یہ سوچا کہ ہم دونوں طرف رہیں، اگر اسلام غالب ہو جائے تو ہم فائدہ اٹھائیں گے، اگر کفار مکہ یا یہود غالب ہو جائیں تو ہم یہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھی تھے، ہر دو صورت میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ وہ طرز عمل تھا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے انتہائی سازشانہ ذہن کے ساتھ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کو جاری رکھا۔ 12 انہوں نے کفار کو مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے کی دعوت دی اور 12 یہود کو انہوں نے اسلام کے مد مقابل آمادہ جنگ کیا۔ اس بنیاد پر یہ ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دو رخی پالیسی کا پردہ چاک فرمائے۔ حضرات، اگر آج دیکھیں آج آپ تو آج بھی دنیا میں بہت سے باطل فرقے ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں ہیں۔ ان کا طرز عمل، ان کا طریقہ کار، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار یہ صرف کافروں سے ملتا ہی نہیں ہے بلکہ کافروں کے طرز عمل اور کردار کی تعریف بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کفار کے شعار کو اپنانے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ آج بھی یہ طبقہ موجود ہے۔ اس طرح سے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں وہ شخص بھی ہے یا وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، جبکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ نہ وہ اللہ پر حقیقتاً ایمان لائے ہیں اور نہ آخرت پر۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر وہ نہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ اہل ایمان کو، وہ تو صرف اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ شدید خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ جو اسلام سے بغاوت کرے گا یا منافقت اختیار کرے گا یقیناً اس کا نقصان اس کی ذات کو پہنچے گا۔ چنانچہ ان منافقین کو بھی ناکامیابی میسر آئیں گی اور یہ کبھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یہ منافق ہیں اور اللہ ان کی منافقت کی بنیاد پر، ان کی دشمنی کی بنیاد پر بطور سزا ان کے نفاق کو کے مرض کو بڑھا دیا ہے۔ ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے، انتہائی دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ جھٹلاتے ہیں حقائق کو، سچائیوں کو اور اسلام کو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو، اپنی دو رخی پالیسی کی بنیاد پر، اپنے منافقت کی بنیاد پر، اپنے اس طرز عمل کی بنیاد پر تم فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق اور باطل میں ایک سمجھوتا ہو جائے، ہم تو مصلحین ہیں۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا آج کے ماڈریٹ طبقے کو، مغرب زدہ طبقے
کے کردار کو ملاحظہ نہیں کرتے. کوئی اسلام کے خلاف اپنے طرز عمل کو یہ کہہ کر کے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو صلح پیدا کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے مصلح ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے کہ جسے وہ اصلاح کا نام دے رہے ہیں وہ فساد ہے. حق سے انحراف، حق سے بغاوت، حق کی دشمنی، حق کی پردہ پوشی، سچائی سے انکار، صداقت سے دوری، یہ فساد ہے. حق تو ہمیشہ اصلاح کی دعوت دیتا ہے. مصلح وہ لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں، اور مفسد وہ لوگ ہیں جو حق سے انحراف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں. اس کے مخاطب کفار بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین بھی، اس لیے کہ منافقین کا ایمان اہل ایمان کی طرح سے نہیں تھا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کو جو اولین مومنین ہیں ان کے ایمان کو معیار قرار دے رہا ہے. ایمان لاؤ اس معیار پر جس معیار پر لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. اس سے بات یہ ظاہر ہے کہ صحابہ معیار ایمان ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے صحابہ معیار ایمان نہیں ہے تو وہ قرآن پاک کی اس آیت کا منکر ہے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان کی طرح ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے ہوئے ہیں. حضرات گرامی ذرا اندازہ کیجئے، آج بھی اہل ایمان کو دنیا دار بیوقوفی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ مسلمان بن کے خسارے میں ہیں. اگر یہ مومن نہ ہوتے، دنیا کے کافروں کی طرح ہوتے تو ان کو بہت کامیابیاں ملتی، یہ کامیابیوں کے مقام پہ پہنچ سکتے، مگر یہ ان کا دین ہے جن کی بنیاد پر یہ نقصان اور خسارے میں ہیں. آج بھی مغرب زدہ ذہن یہ کہتا ہے کہ اسلام کی پسماندگی کی وجہ مسلمانوں کی ان کا اسلام پر قائم رہنا ہے، ثبات قدم ہے اسلام پر. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے. مسلمانوں کی ناکامیابی کی وجہ اسلام سے دوری ہے، اسلام سے بغاوت ہے، یا اسلام سے کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اگر اسلام کو مان لینا، اسلام پہ عمل کر لینا یہ ناکامی کا سبب بنتا تو قرون اولیٰ میں ایک صدی کے اندر مسلمان اسلام کی قوت اور طاقت سے دنیا کے 3 بر اعظموں پر اپنی عظمتوں کا لوہا نہ منوا سکے ہوتے. لیکن جب سے اسلام سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور ہوا، قرآن پاک سے تعلق ٹوٹا، تو اس کے بعد سے مسلسل زوال سے دوچار ہیں. یہ ترقی پسند متجددین یا مستغربین یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ اسلام ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ناکامیابی کی وجہ اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کے دامن سے دوری ہے اور اسلام کو عملاً ترک کر دینا ہے. وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں سے تخلیے میں جاتے ہیں، ان سے الگ ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں شیاطین سے مراد یہ منافقین سے کہ وہ لوگ ہیں
جو یہود و نصارہ میں یا کفار میں ان کے سردار تھے۔ کئی مقام پہ قرآن عظیم نے کافروں کو اور ان کے سرداروں کو شیاطین سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ شیاطین گمراہ کرتے ہیں، شیاطین غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ان کو شیاطین سے تعبیر کیا گیا۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، تو وہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ یہ انتہائی دردناک کیفیت ہے کہ مسلمانوں سے مل کر کے اسلام بھی ظاہر کرتے تھے اور کافروں سے مل کے یہ کہتے تھے کہ ہم تو ان سے مذاق کی بنیاد پہ ملتے ہیں، استہزاء کی بنیاد پہ ہم ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، تفریح کے لیے ان سے ہم ملتے ہیں۔ اللہ جواب عطا فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق ان کے استہزاء کا انہیں جواب دیتا ہے اور ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے جس میں بھٹکتے رہتے ہیں وہ۔ یعنی ظاہر اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے کہ اس طرح کا استہزاء وہ فرمائے جو کافر کیا کرتے تھے یا منافقین کرتے تھے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ہم ان کے استہزاء کا انہیں جواب دیں گے، ان سے ہم انتقام لیں گے، انہیں ہم سزا دیں گے۔ البتہ دنیا میں کچھ دنوں کے لیے انہیں ڈھیل دی جائے گی تاکہ ان کی سرکشی اور بڑھ جائے اور وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور صراط مستقیم کو نہ پا سکیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنا چاہے اور خدائے برتر و بالا ان کے مذاق کا یہ بدلہ انہیں دے گا کہ انہیں سزاؤں سے ہمکنار کرے گا، ان کی سرکشی بڑھ جائے گی اور پھر انہیں جہنم کے دہتے شوروں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ انہوں نے گمراہی قبول کیا ہے اور ہدایت سے اپنا دامن چھوڑا لیا۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایت دینے کے لیے جلوگر ہوئے تھے، انہیں صراط مستقیم پر دعوت دے رہے تھے، لیکن انہوں نے گمراہی کو پسند کیا، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خریدی، لیکن یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ تجارت کو شدید نقصان سے دچار کرے گی اور یہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ حضرات گرامی، ان آیات مبارکہ میں کفار اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کے لیے کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ جن کو اگر مسلمان اپنے سامنے رکھے تو کبھی وہ ان کے فریب میں نہ آئے۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ آج بھی ایسا ہے جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس کا کردار، اس کا طرز عمل، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کا رہن سہن اسلام سے بہت دور ہے۔ وہ اسلام بیزار لوگ ہیں جو آج کے حالات اور آج کے ماحول میں کفر سے ساز باز کرتے ہیں اور زبان سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ طرز عمل انتہائی نقصان دہ ہے۔ اہل اسلام کو چاہیے کہ صرف وہ ان سے رابطہ رکھیں جو اسلام کی سچائیوں کو دل سے مانتے ہیں، اسلام کو ایک مکمل نظام زندگی اور نظام نجات کی حیثیت سے مانتے ہیں، صرف ان سے رابطہ رکھیں۔ وہ منافقین جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اہل اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام کی شوکت کو توڑنا چاہتے ہیں، ان منافقین سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کریں۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سے فرقے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور اہل اسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
آج ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر اہل اسلام نے، ارباب ایمان نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اسلام کی صداقت کی تبلیغ حقیقی طور پہ ترک فرما دی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کا غلبہ ہوگا اور اسلام دن بدن نقصان پذیر ہوگا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بچیں جن کا طرز عمل دو رخی کا ہے، جو دو چہرے رکھتے ہیں، مسلمانوں میں اسلام کی بات کرتے ہیں اور کفار کے ساتھ مل کر کے وہ کفر کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور وہ کبھی بھی کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کر سکتا جس میں وہ کفر کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے اور اسلام کو بھی حق سمجھے اور باطل کو بھی حق سمجھے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کسی مسلمان کے لیے۔ اس لیے حضرات ان آیات کی روشنی میں آج کے دور کا جائزہ لیجیے اور خدا واحد قدوس کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ پروردگار عالم آپ کو سچا اور پکا مسلمان رکھے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پہ خاتمہ ہو، اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ نہ آئے جب باطل آپ کے قریب آئے اور آپ باطل کے سامنے جھکے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ ان سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی ہدایت دے جو حق کو سمجھتے نہیں ہیں اور باطل کے فریب میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ خدا واحد قدوس ہم سب کو ایمان کی اعلیٰ ترین قدروں سے نوازے۔ حضرات، ماہ رمضان جلوگر ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم عبادت میں اخلاص پیدا کریں اور روزہ رکھیں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، خدا واحد قدوس کی بارگاہ میں جھکیں، سچے دل سے توبہ کریں، اور ماہ رمضان کے بعد اگر ہم کورونا کے لاک ڈاؤن سے نکل سکیں تو ایک بہتر انسان بن کے نکل سکیں۔ رمضان پاک کا مہینہ اسی لیے عطا فرمایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جو شخص ماہ رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا اس کے تمام گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور کورونا کی مصیبت سے نجات عطا فرمائے، ہماری مسجدیں پھر آباد ہوں اور ہم اجتماعی طور پہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کر سکیں۔ آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔